بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اس پرانے پیڑ کے نیچے کھڑی تھی۔ میں نے پیڑ کی ایک موٹی شاخ سے اپنا دوپٹہ باندھا اور اس کا سیرا نیچے لٹکا کر اپنی گردن میں باندھ لیا۔ میں آج مرنے جا رہی تھی۔ یہ خودکشی کا فیصلہ میں نے کل رات ہی کیا تھا، جب جس عزت کو بچاتے بچاتے میں ہلکان ہو گئی تھی۔ آخر کار وہ شیطان اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور میری عزت لمحے بھر میں اس نے لوٹ لی تھی۔ کل پوری رات میں تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ میری فریادیں سننے والا کون تھا؟ پھر جیسے ہی صبح کا اجالا ہوا، میں مرنے کے خیال سے اس سنسان جگہ پر آ گئی تھی، جہاں پر صرف گھنی جھاڑیاں اور درخت تھے۔ میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر خودکشی کرنا چاہتی تھی تاکہ کوئی مجھے اس کام سے روک نہ سکے۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر کے دوپٹہ مضبوطی سے اپنی گردن کے گرد باندھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا پتھر سرکا دیتی، اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں حیرت سے پیچھے پلٹی، پھر ساکت رہ گئی۔ میرے بالکل پیچھے ایک سفید کپڑوں والا باروب بزرگ کھڑا تھا۔ میں حیران تھی کہ اس جگہ پر تو کوئی آدم یا آدم کی ذات نہ تھی۔ وہ بزرگ مجھے کہنے لگا کہ رک جاؤ بیٹی، ایسا مت کرو۔ میں ان کے آگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹی، تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی ہو؟ میں کہنے لگی کہ بابا جی، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، میری زندگی کی دکھی کہانی آپ کو رلا دے گی۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹی، تم مجھے پوری بات بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم مرنے پر مجبور ہو۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، میرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے میں اس بابا جی کو اپنی کہانی سنانے لگی۔ میرا نام سکینہ ہے۔ میری ماں ایک نیک عورت تھی، لیکن میرا باپ بالکل اس کے الٹ تھا۔ وہ نہ صرف نشہ پیتا تھا بلکہ نت نئی عورتوں سے بھی اس کے تعلقات تھے۔ آئے دن میری ماں کے ساتھ مار پیٹ کرنا اس کا روز کا معمول تھا۔ میرے نانا ایک غریب آدمی تھے، اسی لیے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایک نشئی انسان سے میری ماں کی شادی کر دی۔ جب بھی وہ میری ماں کو مارتا پیٹتا، میری ماں روتی دھوتی میکے میں جا کر بیٹھ جاتی، لیکن وہاں بھی اس کو پالنے والا کوئی نہ تھا۔ اسی لیے جیسے تیسے منا کر اسے واپس میرے باپ کے ساتھ بھیج دیا جاتا تھا۔ ان کی شادی کو ابھی 6 مہینے ہوئے تھے کہ میری ماں حاملہ ہو گئی۔ اس حالت میں بھی اسے زندگی کے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ میرا باپ آئے دن کسی طوائف کے کوٹھے پر جانے لگ گیا تھا۔ وہ اس طوائف سے ادھار پیسے بھی لے آتا اور ان پیسوں سے وہ نشہ کرتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا۔ میرے نانا ہی ماں کے ہاتھ پر چند پیسے رکھ دیتے تھے جس سے اس کے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ وہ پیسے بھی کبھی کبھار میرا نشئی باپ میری ماں سے چھین کر لے جاتا تھا۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ میری ماں امید سے ہے تو وہ میری ماں سے کہنے لگا کہ مجھے بیٹی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میری ماں حیران تھی کہ لوگ تو بیٹے کی خواہش کرتے ہیں، پر یہ مجھ سے بیٹی کی خواہش پر کیوں اصرار کر رہا ہے؟ جب میری ماں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ میری ماں کی کوکھ میں ایک بچی ہی پل رہی ہے۔ میری ماں یہ خبر سن کر خوش ہوئی تھی، کیونکہ وہ سوچنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی خواہش پوری کر دوں گی تو وہ خوش ہو کر میرے ساتھ صحیح ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نشہ وغیرہ کرنا بھی چھوڑ دے۔ اب وہ شدت سے میرے پیدا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اس دنیا میں آئی تو میرا باپ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ کہاں وہ میری ماں سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتا تھا، اور اب وہ مجھے گود میں اٹھا کر کھلاتا رہتا۔ اس کایا پلٹ پر میری ماں کے ساتھ ساتھ میری پھپھو بھی حیران تھی، جو دوسرے شہر میں بیائی ہوئی تھی۔ وہ بھی میری پیدائش کے موقع پر اپنے سسرال سے آئی ہوئی تھی۔ پھر چند ہی روز گزرے تھے جب میری ماں پر اس قیامت خیز راز کا انکشاف ہوا کہ میرے باپ کی خوشی کے پیچھے آخر ایسا کیا راز تھا۔ ابھی میں 1 سال کی ہوئی تھی کہ یہ بات پتہ چلی کہ اس نے اسی کوٹھے کی طوائف سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی میری بیٹی ہوگی میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میرے باپ نے اس کے لیے ہوئے قرض کی بدولت میرا سودا طے کر دیا تھا۔ ابھی تو میں صرف 2 سال کی تھی کہ اس نے میری ماں سے صاف کہہ دیا کہ یہ بیٹی میں اس طوائف کو دوں گا، کیونکہ میں نے اس سے بہت سارا قرضہ لیا ہوا ہے۔ میری ماں یہ سن کر رونے لگی تو اس نے حسب عادت میری ماں کو خوب مارا پیٹا۔ کہنے لگا کہ تو کیوں اتنا دکھ کر رہی ہے، تجھے تو اور اولاد ہو جائے گی۔ میں نے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا سودا کر دیا تھا۔ اب میں ہر حال میں اس طوائف کو یہ بچی دوں گا، ورنہ وہ مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ میری ماں کسی قیمت پر بھی مجھے ایک طوائف کو سونپنے پر تیار نہ تھی۔
اسی لیے اس نے ایک رات وہ گھر چھوڑا اور بھاگ کر میری پھپھو کے گھر پر اس کے شہر آ گئی۔ میری پھپھو کے سسرال والے بھی کوئی نیک انسان نہ تھے، وہ انتہائی وحشی اور ظالم قسم کے لوگ تھے۔ میری ماں اس سے رو رو کر التجا کرنے لگی کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ وہ کسی بھی صورت کسی طوائف کے ہاں اپنی بچی کو پلنے نہیں دے گی۔ ناچار میری پھپھو نے مجبور ہو کر مجھے اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر میری ماں رات کے اندھیرے میں ہی کہیں غائب ہو گئی۔ وہ کہاں گئی یہ بات مجھے پھر زندگی میں کبھی پتہ نہ چلی۔ میرا باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے پھپھو کے گھر بھی پہنچ گیا، لیکن پھپھو نے مجھے اسٹور روم میں چھپا دیا۔ یوں وہ جس طرح خالی ہاتھ آیا تھا ویسے ہی خالی ہاتھ چلا گیا۔ اپنی پھپھو کے گھر میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ ان کے پہلے سے ہی 3 بچے تھے اور حالات بھی اچھے نہ تھے۔ ان کا سسرال بھرا پڑا تھا، 2 دیور اور 1 کنواری نند، جبکہ ساس سسر بھی حیات تھے۔ میری پھپھو مجھے پالنے لگیں تو ان کے سسرال والے انہیں کہنے لگے کہ ہم کسی نشئی کی بیٹی کو اپنے گھر میں نہیں پالیں گے۔ اب وہ پھپھو کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے لگے۔ میری پھپھو میری خاطر یہ سب سہتی رہی، سارا دن کام میں لگی رہتی۔ میری پھپھو کا ایک دیور جو سب سے چھوٹا تھا، وہ نہ صرف نشہ پیتا تھا بلکہ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی نشے کا عادی ہے۔ اب میں دھیرے دھیرے بڑی ہو گئی تھی، میری عمر 15 سال ہو گئی تھی، لیکن پھپھو کے سسرال میں بھی سب کی شادیاں ہو گئیں سوائے اس دیور کے جو نشہ کرتا تھا۔ پھپھو کی ساس نے اس کی شادی نہ کروائی تھی کیونکہ وہ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی اپنے اس نشئی بیٹے کے ہاتھوں۔ پھپھو کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ جب بھی پھپھو کا دیور وسیم باہر سے آتا تو اس کے منہ سے گندی بدبو آ رہی ہوتی تھی۔ پھپھو اکثر ہی مجھے اس سے دور رہنے کا کہتی۔ میں ایک لاوارث لڑکی تھی، ہر کوئی مجھے مال مفت دل بے رحم کی طرح استعمال کر سکتا تھا۔ اسی لیے پھپھو مجھے سمجھاتی تھی کہ جب تک میں تمہاری شادی نہ کر دوں تمہیں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اکیلی لڑکی کو تر نوالا سمجھ کر کھا جاتے ہیں۔ لیکن برا ہو میری قسمت کا، جب پھپھو ایک دن بستر سے ایسی لگیں کہ دوبارہ اٹھ نہ سکی۔ اس بیچاری کو میکے کا بھی کوئی آسرا نہ تھا، اسی لیے وہ شاید اپنی بیماری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب میرے پھپھا جو سعودی عرب میں نوکری کرتے تھے وہ اپنے 3 بچوں کو اپنے ساتھ سعودیہ لے گئے۔ سنا تھا کہ وہاں پر اس نے کسی عربی عورت سے شادی کر لی تھی۔ میں بھی اپنے کزنوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن بھلا میرے پھپھا مجھے کیسے اپنے ساتھ لے کے جا سکتے تھے؟ میرے ساتھ تو ان کا کوئی رشتہ نہ تھا، میرا رشتہ جو بھی تھا اپنی پھپھو سے تھا۔ میری پھپھو کی ساس ابھی حیات تھی، انہوں نے کہا کہ چلو میں اس سے اپنے گھر کا کام کروا لیا کروں گی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیتی ہوں۔ شادی کے بعد سارے ہی پھپھو کے دیور الگ ہو گئے تھے، صرف اس گھر میں اب وہ دیور وسیم اور اس کی ساس جنہیں میں اماں جی کہتی تھی وہ رہتی تھیں۔ میں اس گندے آدمی سے دور رہنا ہی پسند کرتی تھی اور اماں جی کے کمرے میں سو جایا کرتی تھی۔ وہ اکثر ہی باہر سے نشے میں آتا اور مجھے بری نظروں سے دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے صاف ہوس محسوس کرتی۔ اب پھپھو کی ساس بھی بیمار رہنے لگی تھی، پھر کہنے لگیں کہ دیکھتی ہوں میں تمہارے لیے کوئی ایسا رشتہ ہو جو تمہیں بنا جہیز کے قبول کر لے، کیونکہ میرے پاس تو ایسی کوئی دولت نہیں کہ میں تمہاری شادی کر کے تمہیں دھوم دھام سے رخصت کروں۔ پھر اس نے ایک آدمی جو نہایت شریف اور عزت دار تھا اس سے میرا نکاح طے کر دیا۔ وہ ایک مکینک تھا اور اس کا گھر بار اپنا تھا، ماں باپ سر پر نہیں تھے، اسی لیے اس نے بخوشی مجھے بغیر جہیز کے اپنانے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ اب میری پھپھو کا دیور وسیم جس نے مجھے یوں گھر سے رخصت ہوتے دیکھا تو اس کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ پہلے میں تو اس لڑکی پر اپنے ہاتھ صاف کر لوں، پھر ہی اسے کسی کے ساتھ رخصت ہونے دوں گا۔ ایک دن جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو وہ اچانک ہی میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا میں اس کی شیطانی فطرت سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنا شیطانی ارادہ لے کر میرے کمرے میں آیا ہے۔ میں نے اسے کانپتے ہوئے کہا کہ فوراً میرے کمرے سے باہر چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا کر اماں جی کو بلا لوں گی۔ وہ میری بات سن کر زور سے کہا لگا کے ہنسا، پھر کہنے لگا بلاؤ اماں جی کو، کہاں سے آئیں گی وہ تو دوسرے شہر اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہ گئی، اسے واسطے دیتی رہی کہ میری شادی ہونے والی ہے، خدا کے لیے میری زندگی برباد نہ کرو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔
اور مجھ پر ہاتھ صاف کر کے بڑی شیطانی مسکراہٹ سے مجھے دیکھتا رہا۔ جس عزت کو میں نے 16 سال بچا کر رکھا تھا، اس نے صرف چند سیکنڈ میں ہی اسے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو پکارتی رہی کہ میری مدد کرو، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے نہیں آیا تھا۔ ہاں، لیکن وہ شیطان فطرت شخص جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر گیا تو باہر ایک لوگوں کا ہجوم جمع تھا جو سب مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وسیم سب سے کہنے لگا کہ یہ لڑکی تو آوارہ ہے، روزانہ مجھے اکساتی رہتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ کمرے میں رنگ رلیاں مناؤ۔ آج بھی میری ماں گھر پر نہ تھی تو زبردستی مجھے اپنے کمرے میں بلا کر مجھے مجبور کر رہی تھی۔ میں بھی آخر مرد ہوں، کب تک اپنے آپ کو روکتا رہتا؟ وہ بڑی مکاری اور ہوشیاری سے سب لوگوں کو بے وقوف بنا کر مجھ پر گندے گندے الزامات لگاتا رہا، اور میں رو رو کر سب کے سامنے اپنی صفائیاں دیتی رہی کہ اس نے آج مجھے برباد کر دیا۔ میری شادی ہونے والی تھی لیکن اس نے میری عزت تار تار کر دی۔ لوگوں نے مجھ یتیم، لاوارث اور بے سہارا لڑکی کا ہرگز یقین نہیں کیا تھا۔ وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گھر سے غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا جب ہجوم میں میرا ہونے والا شوہر نور عالم بھی کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی میرے لیے نفرت تھی۔ پھر جیسے ہی شام کو اماں جی دوسرے شہر سے آئیں تو نور عالم نے ایک عورت کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے کیونکہ وہ کسی آوارہ لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتا۔ پڑوس کی عورتوں سے بھی اماں جی کو ساری بات پتہ چل گئی تھی۔ وہ بیچاری ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی کہ میرے پیچھے یہ سب کیا کر دیا اس بدبخت نے۔ اماں جی کو میری سچائی کا پورا یقین تھا، لیکن وہ بیچاری کیسے لوگوں کو اور نور عالم کو صفائی دیتی کہ میرا بیٹا ایک بدبخت انسان ہے، جبکہ یہ بچی تو بالکل ہی معصوم ہے اور اس کی اتنی عمر ہی کہاں ہے کہ یہ اتنی گندی بات سوچ کر کسی انسان کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ میں ذہنی طور پر بہت متاثر ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو میری عزت چلی گئی تھی، دوسری طرف میری ہونے والی شادی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں پورے محلے میں بدنام ہو گئی تھی۔ اسی لیے میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ بچا کہ میں خود کو ختم کر لیتی۔ یہی سوچ کر میں اس سنسان جگہ پر آ کر خودکشی کے ارادے سے آئی تھی۔ اگر آپ نہ آتے تو شاید میں اب تک اگلے جہان بھی پہنچ چکی ہوتی۔ آپ مجھے خودکشی سے نہ روکیں کیونکہ مرنا ہی میرا مقدر ہے۔ میں روتے روتے اس بزرگ کو اپنی پوری کہانی سنا رہی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ بیٹی، تمہارے ساتھ تو انسانوں نے واقعی بہت ظلم کیا ہے۔ آؤ تم میرے ساتھ آؤ، ہماری دنیا میں چلو، وہاں تمہیں عزت بھی ملے گی اور رہنے کا ٹھکانہ بھی۔ تو میں کہنے لگی کہ آپ کی دنیا کون سی دنیا؟ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہاں سے تھوڑی سی دور ہماری بستی ہے جہاں پر ہم جنات رہتے ہیں۔ میرا تعلق انسانوں سے نہیں ہے بلکہ میں ایک جن ذات ہوں۔ ہماری بستی میں ایک مسجد ہے، میں وہاں کا امام ہوں۔ تم میرے چہرے سے بھی اندازہ لگا سکتی ہو کہ میں ایک مولوی ہوں۔ میں سارے جنات کی امامت کرواتا ہوں۔ میرے گھر میں میری بیوی ہے، میرا بیٹا جنزاد ہے اور بہو ہے۔ اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں چلو، وہاں پر تمہیں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہیں ہوگا۔ میں ان کی بات سن کر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ آج تک میرا کسی جنات سے سامنا نہیں ہوا تھا، اور پھر یہ بزرگ جو دکھنے میں بہت نیک اور شریف لگ رہے تھے اپنے آپ کو جن ذات کہہ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں واپس انسانوں کی دنیا میں گئی تو وہ میرا جینا حرام کر دیں گے، نہ تو میری شادی ہوگی اور نہ ہی مجھے کوئی رہنے کا ٹھکانہ دے گا۔ تو کیوں نہ میں ان جنات کے ساتھ رہ لیتی ہوں تاکہ ان سے یہ بات چھپی رہے کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کی عزت پہلے ہی کسی انسان نے لوٹ لی ہے۔ پھر میں کہنے لگی کہ امام صاحب، اگر میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جاؤں گی تو آپ پر بوجھ بن جاؤں گی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ پہلے میری وجہ سے میری ماں کی زندگی کی تکلیفیں شروع ہوئیں، پھر میری پھپھو کی، اور اب میں آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا، مرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ جو حرام موت مرتا ہے اسے آخرت میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا، اور پھر تمہیں اگر دنیا میں سکون نہیں تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی جنت میں ٹھکانہ مل جائے تو تمہاری آخرت سنور جائے۔ اسی لیے چلو اٹھو، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر چلتا ہوں، پھر تم دیکھنا کہ انسانوں کی دنیا اور جنات کی دنیا میں کیا فرق ہوتا ہے۔
امام صاحب کے سمجھانے کا انداز اتنا پروقار اور دل نشین تھا کہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ جانے سے روک نہ سکی اور ان کے ساتھ ان کی دنیا میں جانے کے لیے چل پڑی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک ایسا عمل کر دیا ہے کہ تم ان سارے جن زادوں کو دیکھ سکتی ہو جو ہماری بستی میں رہتے ہیں، ورنہ ہم کسی عام انسان کو ہرگز نظر نہیں آتے۔ تم انتہائی دکھی اور غم میں مبتلا ہو، اسی لیے میں اپنی بستی کے رہنے والے سارے جن زادوں سے کہوں گا کہ جتنا ہو سکے تم اس لڑکی کی مدد کرو تاکہ یہ ان سارے دکھوں سے باہر آ کر ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارے۔ امام صاحب پورا راستہ مجھ سے باتیں کرتے آئے۔ چلتے چلتے میں اس بستی میں پہنچ گئی جہاں پر امام صاحب رہتے تھے۔ میں حیران تھی کہ اس بستی کے سارے ہی گھر ایک جیسے بنے ہوئے تھے، صاف ستھری خوبصورت سی بستی، واقعی یہ انسانوں کی نہ تھی۔ اس بستی میں رہنے والے سارے ہی جنزاد مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے کہ ایک جنزاد امام صاحب کے پاس آیا، ان سے کہنے لگا کہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آخر آپ اس آدم ذاتی کو ہماری بستی میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ انسان ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اگر انہیں ہماری موجودگی کا پتہ چل جائے تو وہ ہمیں کس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو امام صاحب اس جن ذات سے کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، یہ لڑکی انتہائی تکلیف میں تھی، یہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہی تھی، میں نے بڑی مشکل سے اسے روکا ہے اور اسے اپنی دنیا میں لے کر آیا ہوں، اب تم ایسی باتیں کر کے اسے تکلیف نہ دو۔ پھر تھوڑی دیر میں مسجد کے ساتھ بنے ہوئے امام صاحب کے گھر کے اندر پہنچ چکی تھی۔ وہ مجھے لے کر جب اندر آئے تو میں حیران رہ گئی۔ اس گھر میں خوبصورت 3 کمرے بنے ہوئے تھے، ہر کمرہ ہی نہایت آرام دہ اور ترتیب سے سجایا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک تخت رکھا تھا جس پر ایک بڑی عمر کی جن زادی اور ایک نوجوان جن زادی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر جھجک گئی کیونکہ اس نوجوان جن زادی کی آنکھوں میں میرے لیے بے حد نفرت اور غصہ چھلک رہا تھا، جیسے میری آمد اسے پسند نہ آئی ہو۔ پھر امام صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچی کا خیال رکھنا، یہ چند دن ہمارے پاس رہے گی پھر اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی، لیکن جب تک یہ ہمارے پاس ہے تم دونوں نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ ان کے سمجھانے پر ان کی بیوی نے حامی بھری اور کہنے لگی کہ کیا تم گھر کا کام کرنا جانتی ہو؟ کیونکہ میری بہو گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، اسی لیے اس نے مجھے بڑا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ نوجوان جن زادی یقیناً اس امام صاحب کی بہو تھی اور وہ ساتھ میں ہی کھڑی تھی جبکہ اس کی ساس اس کی برائیاں کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں اس بات پر خاموش کھڑی رہی کیونکہ وہ نوجوان جن زادی انتہائی غصے بھری نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ ہاں، یہ آدم زادی تو بڑی کام والی ہوگی، دیکھنا میں اسے یہاں سے کیسے بھگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی ایک کمرے میں جا گھسی۔ میں حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ کیا ان کے بیچ میں بھی ساس بہو کے ایسے ہی جھگڑے ہوتے ہیں جیسے کہ عام انسانوں کے بیچ میں۔ اب امام صاحب کی بیوی نے مجھ سے فرمائش کی کہ تم آج کھانے میں چاول بناؤ جو تم انسان بناتے ہو، لذیذ اور خوشبودار۔ میں نے اس بات پر سر ہلا دیا کیونکہ پھپھو نے مجھے کھانا پکانے میں بہت طاق کر رکھا تھا، اسی لیے میں نے جب بریانی بنا کر ان لوگوں کے سامنے رکھی تو وہ حیران رہ گئے، اس کی خوشبو نے تو انہیں بےتاب کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا جب بستی کے بہت سارے جنزاد اکٹھے ہو کر امام صاحب کے پاس پہنچ گئے، وہ امام صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کے گھر سے بہت لذیذ بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، کیا ایسی بریانی ہمیں مل سکتی ہے؟ ہم نے بھی کھانی ہے۔ وہ بریانی تو تھوڑی سی تھی لیکن کھانے والے بہت زیادہ۔ یوں امام صاحب نے تھوڑی تھوڑی پلیٹ میں آئے ہوئے ان سارے جنزادوں کو ڈال کر دے دی۔ وہ سارے میری بہت تعریف کر رہے تھے اور میں ان کی تعریف پر مسکرانے لگی۔ میں نے تو ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جنزاد میری یوں تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی میں ان کی بات پر مسکرا ہی رہی تھی کہ اچانک کوئی غصے میں اندر آیا۔ وہ ایک نوجوان جنزادہ تھا جسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ امام صاحب کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ یہ کیا بابا آپ نے آج گھر میں کیسا رش لگا کے رکھا ہوا ہے اور یہ عجیب سی کیسی بدبو پھیلی ہوئی ہے؟ تو امام صاحب کہنے لگے کہ بیٹے بدبو نہیں خوشبو کہو، یہ دیکھو یہ بچی ہے، یہ آدم زادی ہے جسے میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آیا تھا، اس نے آج ساری بستی والوں کو اپنے کھانے سے خوش کیا ہے۔ وہ نک چڑھا نوجوان جنزاد مجھے منہ بنا کر دیکھ رہا تھا، شاید وہ دونوں میاں بیوی ہی غصے کے انتہائی تیز تھے۔ میں ان دونوں سے انتہائی خائف تھی
کیونکہ وہ دونوں ہی مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ پھر چند ہی دن امام صاحب کے گھر میں رہنے سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بستی کے لوگ ان کی کس قدر عزت کرتے تھے۔ پھر امام صاحب ایک دن میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، کل ہماری پوری بستی میں ایک بہت بڑی میلاد کی محفل ہے اور لوگوں کا اصرار ہے کہ یہ آدم زادی جو اس قدر لذیذ کھانا بناتی ہے، اسی سے ہی میلاد کا کھانا بنوایا جائے۔ کیا تم ہماری پوری بستی کا کھانا بنا سکتی ہو؟ دیکھو محنت بہت لگے گی، اسی لیے سوچ سمجھ کر حامی بھرنا۔ میں حیران تھی کہ پوری بستی کا کھانا بھلا میں اکیلی کیسے بنا سکتی ہوں۔ اسی لیے میں امام صاحب سے کہنے لگی کہ امام صاحب، میں کھانا تو بنا دوں گی، لیکن مجھے اس سلسلے میں آپ کی بستی میں رہنے والی جن زادیوں کی مدد چاہیے ہوگی تاکہ وہ میری اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکیں۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا فکر نہ کرو، میری بستی کی ساری جن زادیاں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن کھانا تم نے اپنے طریقے سے ہی بنانا ہے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ میں خوش تھی کہ یہاں پر لوگ میری عزت کر رہے تھے۔ میں 16 سال کی نوجوان لڑکی جس نے زندگی کی بہت سی تکلیفیں جھیلی تھی، لیکن یہاں آ کر تو میرے لیے زندگی کے معنی ہی بدل گئے تھے۔ میں اپنی پچھلی زندگی کو یکسر بھول چکی تھی۔ یہاں پر مجھے کوئی دکھ تکلیف نہیں تھا، لیکن ہاں بس مجھے امام صاحب کے بیٹے اور بہو کی نفرت بھری نظروں کا سامنا ضرور تھا۔ پھر دوسرے دن جن زادوں کی اس بستی میں بہت ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ وہ سب لوگ ایک بہت بڑی میلاد کا انتظام کر رہے تھے۔ اتنا تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس بستی میں رہنے والے سارے جنزاد مسلمان تھے۔ انہوں نے اتنی خوبصورت میلاد کی محفل کا اہتمام کیا تھا کہ میں دیکھتی رہ گئی کہ یہ لوگ کس قدر میلاد کی عقیدت رکھتے تھے۔ بستی میں رہنے والی نوجوان جن زادیاں میری مدد کرنے کے لیے آ گئی تھیں۔ اب بڑے بڑے دیگچوں میں ان کے لیے کھانا پک رہا تھا۔ میں سارا کھانا اپنے طریقے سے بنوا رہی تھی۔ لذیذ کھانے کی خوشبو سے پوری بستی کے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ یہ آدم زادی کس قدر نیک ہے جو ہمارے لیے اتنی محبت سے کھانا بنا رہی ہے۔ میں ان کی محبت پر حیران تھی، کیونکہ یہ سب کام کرنے کی تو مجھے عادت تھی۔ میں نے شروع سے ہی سب کو کام سے خوش کیا تھا۔ اب میں کھانا بنا کر فارغ ہو گئی تھی۔ وہ سب جن زادے اور جن زادیاں محفل میلاد میں بیٹھ کر نعتیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے بھی نعت پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پھپھو نے مجھے 8 جماعت تک اسکول میں پڑھایا تھا۔ میں اکثر ہی اسکول میں نعت وغیرہ پڑھا کرتی تھی۔ مجھے بھی نعت پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پھپھو نے مجھے 8 جماعت تک اسکول میں پڑھایا تھا۔ میں اکثر ہی اسکول میں نعت وغیرہ پڑھا کرتی تھی، لیکن پھر یہ شوق دب کر رہ گیا جب حالات نے کروٹ بدلی اور میں ایک دبی دبائی لڑکی بن گئی تھی۔ میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں بھی اتنی ہی اونچی آواز میں نعت پڑھ کر ان سب لوگوں کو سناؤں۔ پھر میں نے امام صاحب سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں بیٹا، تم بھی نعت سناؤ تاکہ ہم کسی آدم ذات کی آواز میں بھی نعت سن کر مسرور ہوں۔ پھر جب میں نے نعت سنانی شروع کی تو سارے جن زادے یوں خاموشی سے میری نعت سن رہے تھے جیسے میری آواز انہیں بہت پسند آئی ہو۔ جب میں نعت ختم کر کے بیٹھی تو امام صاحب میرے پاس آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ بیٹا تم نے کس قدر خوش الخلقی سے نعت پڑھی ہے، سارے جنزاد اور جنزادیاں تمہاری تعریف کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے سامنے بلایا اور مجھ پر پھول نچھاور کرنے لگے۔ اتنی عزت افزائی پر تو میں رونے لگی تھی۔ آج تک کسی انسان نے مجھے عزت نہیں دی تھی، یہاں پر آ کر تو گویا میں آسمان میں اڑ رہی تھی۔ پوری بستی میں میرے ہی چرچے تھے، کوئی میرے کھانے کی تعریف کرتا، کوئی میرے نعت پڑھنے کی۔ امام صاحب کے گھر میں رہ کر تو گویا میری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ امام صاحب کی بیوی کس طرح سے بستی کے جن زاد بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور امام صاحب کی بیوی کے ساتھ مل کر ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگی۔ پھر ایک دن امام صاحب کی بہو غصے میں میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ تم کس قدر میسنی لڑکی ہو، تمہاری وجہ سے ہم کس قدر عذاب میں گرفتار ہیں، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ آخر تم اپنی دنیا میں واپس کیوں نہیں چلی جاتی ہو؟ تمہاری تعریفیں سن سن کے میرے سر میں درد ہو گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ تم مجھے اس بستی سے نکلوا کر رہو گی۔ اس کی باتیں سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں کہنے لگی کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، میں تو بہت معمولی کام کر رہی ہوں، میں کسی تعریف کے لیے نہیں کر رہی۔
بلکہ میں دل سے ان جن زادوں کی بستی کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں۔ تو امام صاحب کی بہو جن زادی مجھے غصے سے کہنے لگی کہ ہم بستی والوں کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ویسے بھی تم ایک ناپاک لڑکی ہو جس کی عزت پہلے سے ہی کسی انسان نے لوٹ کر اسے ناپاک کر دیا تھا۔ تمہاری میری نظر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر میں نے سارے بستی والوں کو یہ راز بتا دیا نا کہ تمہاری عزت کسی شراب پینے والے انسان نے لوٹ لی تھی، تو یہ سمجھو کہ اس بستی میں رہنے والے مسلمان جن زادوں نے تمہیں 1 منٹ برداشت نہیں کرنا۔ وہ سب تم پر تھوکیں گے اور تمہیں اس بستی سے نکال کر ہی رہیں گے۔ اس جن زادی کی یہ بات سن کر تو میں رونے لگی۔ میں بھول گئی تھی کہ امام صاحب نے بستی والوں سے میرا یہ راز چھپا کر رکھا تھا۔ یہ بات تو صرف امام صاحب کی بیوی کو ہی معلوم تھی، پھر ان کی بہو کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اب ان کی جن زادی بہو مجھ پر نفرت بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن میں نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ میرا پریشانی سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کل تک جو اس بستی کے جن زادے میری اتنی عزت کرتے تھے، اب اگر انہیں سچائی معلوم ہو گئی تو کہیں وہ مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال نہ دے۔ میں پوری رات پریشانی سے سو نہ سکی۔ دوسری صبح فوراً ہی میں اس جن زادی کے پاس جا پہنچی اور اس سے کہنے لگی کہ تم مجھ سے جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے اس بستی میں رہنے والوں کے سامنے میرا یہ راز نہ کھولنا۔ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ بڑے عجیب طریقے سے مسکرائی تھی، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ راز رکھنا ہے تو اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ میں جس جن ذات سے محبت کرتی تھی میری اس سے شادی نہیں ہوئی، بلکہ میرے باپ نے زبردستی اس امام صاحب کے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ اب اس جنات نے جسے میں پسند کرتی تھی اس نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی بھی طرح سے ان دونوں کا گھر ٹوٹ جائے اور وہ الگ ہو جائیں۔ تمہیں اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ اس جن ذات کو اپنی محبت میں پھنسانا ہوگا۔ وہ جن زادی مجھے کیا کرنے کا کہہ رہی تھی، ایسا تو میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اسی لیے میں اس سے کہنے لگی کہ یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا، آپ مجھے کوئی اور کام بتاؤ۔ ایسا کام تو میں نے کبھی کسی انسان کے ساتھ بھی نہیں کیا، پھر میں کیسے بھلا ایک جن ذات کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں؟ پھر وہ جن زادی سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ وہ جن زادی حاملہ ہے اور کسی بھی طرح کر کے تم نے اس کا حمل ضائع کرنا ہوگا۔ میری شادی کو سالوں بیت گئے ہیں لیکن آج تک میرے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے پہلے ماں بنے اور اس جن ذات کو خوشی دے۔ وہ جن زادی جس قدر بدصورت نظر آتی تھی اس سے زیادہ اس کی سوچ بدصورت تھی۔ میں کسی بھی طرح یہ دونوں کام نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے پریشان ہو گئی، لیکن میں نے اس سے جھوٹ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں سوچوں گی۔ اب میں جلد از جلد کوئی ایسا طریقہ سوچ رہی تھی کہ میں خود ہی اس بستی کو چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں۔ ویسے بھی یہ دونوں کام کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ بستی والوں کو میری سچائی معلوم ہو کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کی کسی شراب پینے والے انسان نے پہلے ہی عزت لوٹ لی تھی، میں نے یہاں سے جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اس لیے جیسے ہی رات ہوئی میں چپکے سے اس گھر سے نکلی اور پیدل چلتے چلتے جنگل سے باہر آ گئی۔ باہر ایک انسانوں کی دنیا تھی جہاں پر آتے جاتے لوگ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ امام صاحب کے گھر میں اتنے دن رہنے سے میرے اندر بہت مضبوطی اور دلیری آ گئی تھی۔ اب میں حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں پر میری اس ظالم نے عزت لوٹی تھی۔ ویسے بھی چاہے میں اپنی پوری زندگی گزار لیتی لیکن لوگوں کا ذہن اپنے لیے صاف نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی میں ایک سڑک کے پاس لگے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھی ہی تھی کہ اچانک ایک عورت جو بہت ہی خوبصورت تھی اور اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں تمہیں کب سے دیکھ رہی ہوں، تم یہاں پر اکیلی بیٹھی ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اس بھری دنیا میں اکیلی ہوں، میرا باپ تو نہ جانے کہاں مر کھپ گیا اور ماں کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اچھا، تم آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں رہنے کی جگہ بھی دوں گی اور پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی۔ ایسے بہت سی لاوارث لڑکیاں میرے پاس رہتی ہیں
جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور وہ نہایت خوش رہتی ہیں۔ اب میں سوچنے لگی کہ جس طرح امام صاحب ایک نیک آدمی تھے جو مجھے اپنے گھر لے گئے تھے، اسی طرح یہ عورت بھی ایک نیک عورت معلوم ہوتی ہے۔ اب میں خوشی خوشی اس کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ کے چل پڑی۔ کافی دور تک سفر کرتی رہی، پھر اس نے مجھے کھانے کے لیے ایک برگر لے کر دیا اور پینے کے لیے جوس پیتے ہی میں غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ پھر جیسے ہی گاڑی رکی تو میں ایک دم سے نیند کی کیفیت سے جاگ گئی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک بڑا سا بنگلہ تھا جس پر بہت ساری خوبصورت روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ جیسے ہی میں گاڑی سے اتری تو وہاں بنگلے کے باہر کھڑی ہوئی عورتوں کو دیکھ کر میری نظریں خود بخود نیچے جھک گئیں، کیونکہ انہوں نے نیم برہنہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ پھر مجھے اور حیرت ہوئی جب وہ ساڑی والی عورت مجھے اسی بنگلے میں لے کر چلی گئی۔ اس بنگلے میں ساری عورتوں نے عجیب عجیب سے لباس پہنے ہوئے تھے جن سے ان کا وجود نظر آ رہا تھا۔ وہاں کا ماحول بھی عجیب سا تھا اور ہر جگہ سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ یہ بدبو مجھے جانی پہچانی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں جھماکا ہوا، یہ بدبو اکثر مجھے اسی پھپھو کے دیور وسیم سے آیا کرتی تھی جب وہ نشہ پی کر آتا تھا۔ اب میرے سر پر زمین آسمان گھوم گئے۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میں کسی غلط جگہ پر آ گئی ہوں۔ میں نے ساڑی والی عورت کی طرف دیکھا جو ایک آدمی سے کھڑے ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ میں ایک پلر کے پیچھے جا کر چھپ گئی اور چپکے سے اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ عورت اس آدمی سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو تو میں کس قدر بڑھیا مال لے کر آئی ہوں۔ یہ لڑکی مجھے سڑک پر ملی تھی۔ اس کی عمر بھی کم ہے، چہرے پر بھی معصومیت ہے اور خوبصورتی میں بھی کمال کی ہے۔ اگر یہ اچھا دھندا کرنے لگی تو اس سے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں۔ ہمارے بنگلے میں ایک بھی ایسی لڑکی نہیں ہے جو اس کی خوبصورتی کا مقابلہ کر سکے۔ میں ان کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بنگلہ ایک کوٹھا تھا اور وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ ایک طوائف تھی۔ وہ اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر مجھے یہاں تک لے آئی تھی اور اب میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن بھاگتی کیسے؟ اس نے بنگلے کے دروازے پر کئی پہرے دار کھڑے کیے ہوئے تھے جو انتہائی خوفناک شکل کے تھے۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی تو ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ اب روتی کیوں ہو؟ یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ پہلے تو یار کے ساتھ بھاگ لیتی ہو گھر سے، پھر جب وہ بے وفا نکلتا ہے تو پھر ایسے کسی کوٹھے پر بیٹھ کر آنسو بہاتی ہوں۔ اس کی باتیں انتہائی تلخ تھی، لیکن حقیقت تو یہ نہ تھی۔ میں تو خود ایک بیچاری غریب اور لاوارث لڑکی تھی جو پہلے ہی کسی دوسرے آدمی کے ہاتھوں اپنی عزت گنوا چکی تھی۔ پھر اس ساڑی والی عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگی کہ میرا نام نیلم ہے، میں یہاں کی میڈم ہوں۔ تمہاری آنکھوں کے آنسو بتا رہے ہیں کہ تم ہماری حقیقت جان چکی ہو، اس لیے جب حقیقت جان لی ہے تو تم سمجھ جانا کہ یہاں سے بھاگنا اب تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے چپ چاپ ہماری باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ جاؤ، جا کر منہ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا کھاؤ اور اچھے سے کپڑے پہن لو۔ آج اس بنگلے میں بہت بڑا وزیر آنے والا ہے، میں تمہیں اس سے ملواؤں گی۔ اگر اس وزیر کا دل تمہارے اوپر آ گیا تو سمجھ لو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس کا چہرہ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے انتہائی بدصورت لگ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ پھر اس نے ایک لڑکی کو بلایا جس کا نام ناظمہ تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک کمرے میں چلی گئی۔ پھر اس نے میرے آگے کھانا رکھا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، انسان کو پیٹ کی آگ تو بجھانی پڑتی ہے، اور یہی سوچ کر میں نے کھانا کھا لیا۔ میں بے بسی سے وہاں پر موجود ساری لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی، جو کوئی میری ہم عمر تھی تو کوئی مجھ سے بڑی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ قسمت نے بھی مجھ سے کیا کھیل کھیلا ہے۔ کہاں وہ امام صاحب جو ایک جن ذات تھے اور مجھے اس نیک بستی میں لے کر چلے گئے تھے جہاں جا کر میری زندگی کے معنی بدل گئے تھے، اور کہاں یہ انسانوں کی بستی جہاں پر یہ بدبخت عورت مجھے ایک طوائف بنانے کے لیے اس کوٹھے میں لے کر آئی ہے۔ دونوں زندگیوں میں کس قدر فرق تھا۔ میں ساتھ ساتھ آنسو بہاتی، ساتھ ساتھ کھانا کھاتی رہی۔ جیسے ہی میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو اس لڑکی ناظمہ نے میرے ہاتھ میں ایک سوٹ رکھا، مجھے کہنے لگی کہ جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، وہ وزیر آنے والا ہے۔
نیلم میڈم کا حکم ہے کہ تمہیں وقت پر تیار کر دوں۔ اب اس کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر میں نہ مانتی تو شاید وہ مجھے مارتے پیٹتے، بالکل ایسے ہی جیسے میرا باپ میری ماں کو مارتا تھا۔ میرا باپ بھی تو مجھے ایک طوائف کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن دیکھو قسمت نے میرے ساتھ کتنا برا کیا کہ مجھے ایک طوائف کے کوٹھے پر پہنچا ہی دیا۔ جب میں نے اس لڑکی کے دیے ہوئے کپڑے پہنے تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کپڑے نہایت باریک اور نازیبا تھے جو میں کبھی نہیں پہن سکتی تھی، لیکن اب ان کی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید وہ میرا گلا دبا کر مجھے مار دیتے۔ پھر میں تیار ہو کر جیسے ہی نیلم میڈم کے سامنے گئی تو وہ میری بلائیں لینے لگی، کہنے لگی کہ تم تیار ہو کر تو سونے سے ہیرے میں بدل گئی ہو۔ وہ بڑی مکاری سے ہنس رہی تھی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر میں اس نیلم میڈم سے کہنے لگی کہ میڈم خدا کے لیے مجھے اس کام میں نہ پھنسائیں، کیونکہ میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اچھا، تم یوں ہی سڑک پر بیٹھی رہتی تو 1 منٹ میں تمہاری عزت تار تار ہو جانی تھی۔ شکر کرو کہ تم میرے ساتھ آ گئے، جہاں پر رہنے کو ٹھکانہ اور پہننے کو کپڑا تو ملے گا۔ کیا ہوگا کہ اگر روزانہ ایک امیر آدمی کو خوش کر دو گی تو۔ وہ یہ سب باتیں بہت آسانی سے کہہ رہی تھی۔ پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک بڑے سے ہال میں چلی گئی۔ اس ہال میں عجیب عجیب قسم کے لوگ بیٹھے تھے، کوئی شراب پی رہا تھا تو کوئی سگریٹ۔ جب میں نیلم میڈم کے ساتھ اس ہال میں داخل ہوئی تو سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی قربانی کے جانور کو دیکھا جاتا ہے۔ ان کی نظریں انتہائی چھچھوری اور گندی تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگی کہ مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ پھر وہ مجھے لے کر اس وزیر کے سامنے چلی گئی، کہنے لگی کہ یہ دیکھیں، یہ لڑکی بالکل نئی ہے اور یہ مال میں نے آپ کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ وہ وزیر مجھے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ پھر اس نے نیلم میڈم کو 2 نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں اپنی جیب سے نکال کر دے دی۔ نیلم میڈم نے زبردستی میرا ہاتھ اس وزیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب وہ مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میں رو رو کر فریاد کرنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، میں ایک طوائف نہیں ہوں بلکہ میں ایک عزت دار لڑکی ہوں۔ اچانک ہی در و دیوار جیسے ہل پڑے، چھت پر لگا جھومر اتنی تیزی سے ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہاں پر رکھے ہوئے گلدان ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گر رہے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کوئی حملہ ہوا ہو۔ پھر اس کوٹھے کی طوائف اور ان سب بیٹھے ہوئے آوارہ لوگوں نے دیکھا جب وہ سارے جن ذات جو اس بستی کے رہنے والے تھے اچانک ہی اس کوٹھے میں موجود تھے۔ ان کے لمبے لمبے قد اور خوفناک حلیے لوگوں کے دل دہلا رہے تھے۔ آج سے پہلے میں نے ان کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تعداد میں کئی زیادہ تھے۔ پھر اچانک ایک سفید روشنی سی چمکی، اور جب وہ روشنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹی تو میں نے دیکھا کہ وہی امام صاحب جو کہ ایک جن ذات تھے میری مدد کرنے کے لیے اس کوٹھے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ وزیر اچھل کر دور جا کر گر پڑا۔ وہ امام صاحب جن ذات اس میڈم نیلوفر طوائف کو کہنے لگے کہ تم ایک بری عورت ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ برائی اپنے ساتھ برائی کو لے کر ہی چلے۔ تم نے کیا سوچ کر اس بچی کو اس گندے کام پر آمادہ کیا تھا؟ تم نے یہ سوچا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا اس لڑکی کے پیچھے ہماری پوری جن زادوں کی بستی ہے۔ ہم جن زادے اس لڑکی کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ہم تو اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ نہ جانے کس کی باتوں میں آ کر اس بستی کو چھوڑ کر آ گئی۔ آج کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کسی نے برا کرنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا ہم اس پورے کوٹھے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ کسی کے منہ سے آواز تک نہ نکلی تھی۔ وہ سب لوگ دہشت کے مارے سن ہو گئے تھے۔ پھر امام صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے چلو بیٹی میرے ساتھ چلو۔ وہ سارے جن زاد میرے ہمراہ یوں جا رہے تھے جیسے میں کوئی شہزادی ہوں اور وہ سب میرے غلام۔ اس کوٹھے پر رہنے والے سارے لوگوں کے کھلے ہوئے منہ بتا رہے تھے کہ وہ ان کی دہشت سے کس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ پھر وہ سارے جن زادے تو اپنی بستی میں چلے گئے، لیکن پھر امام صاحب مجھے لے کر اسی درخت کے نیچے آ گئے جہاں پر میں خودکشی کے ارادے سے آئی تھی۔ اب میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ امام صاحب جو ایک جن ذات تھے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تمہیں جن زادوں کی بستی میں رہنا کس قدر مشکل ہے،
लेकिन तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ पर रहना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, लेकिन महफूज हाथों में। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने ही जैसे एक इमाम साहब के घर पहुँचा देता हूँ, लेकिन वो इंसान है। वो अक्सर मुझसे बातचीत करते हैं और मैं भी उनके घर जाकर उनसे मुलाकात करता हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। उसका एक नौजवान बेटा है जो निहायत शरीफ और नेक है। अगर कहो तो मैं उससे तुम्हारे रिश्ते की बात कर लेता हूँ। मैं इमाम साहब की बात सुनकर हैरान थी। फिर मैं कहने लगी कि मुझ जैसी लड़की का साथ भला वो कैसे मंजूर करेगा। तो इमाम साहब कहने लगे कि नहीं, ये सब मुझ पर छोड़ दो, ये करना मेरा काम है। फिर थोड़े ही दिनों के बाद वो जिनजाद इमाम साहब मुझे उस इंसान के पास छोड़ गए थे जहाँ पर उन्होंने मेरा रिश्ता उसके बेटे से तय कर दिया था। उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया था। वो मुझे बखुशी अपने बेटे की बहू बनाने पर राजी थे। उनके बेटे का नाम समीउल्लाह था। वो इंतहाई खूबरू और खूबसूरत नौजवान था जो किसी भी लड़की की ख्वाहिश हो सकता था। समीउल्लाह ने जब मेरे हालात सुने तो अपने बाप से कहने लगा कि अब्बा, इससे अच्छी क्या बात होगी कि मैं इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। इसे अपना कर ना सिर्फ मुझे एक नेक लड़की का साथ मिलेगा बल्कि सवाब भी मिलेगा कि मैंने एक मखलूक पर उसकी ज़िंदगी आसान कर दी। वो दोनों बाप बेटा इंतहाई नेक थे। फिर चंद दिनों के बाद इंतहाई सादगी से मेरा निकाह समीउल्लाह से हो गया। इंसानों ने तो वहाँ चंद ही लोग देखे थे, लेकिन मेरी नज़रें वहाँ पर खड़े हुए बहुत सारे जिनजादों और उस इमाम जिनजाद को देख रही थी जो मेरे निकाह में शिरकत करने के लिए यहाँ मौजूद थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे एक ऐसा इज़्ज़तदार घराना मिल जाएगा जो मुझे किसी औरत का नहीं बल्कि एक मलिका का दर्जा देगा। मेरी सास भी मुझसे बहुत खुश है, वो मेरी बहुत इज्जत करती हैं। समीउल्लाह ने आज तक मुझसे मेरे माजी के बारे में कोई बात नहीं की। आज भी जब कोई छोटी मोटी परेशानी होती है तो वो इमाम जिनजाद फ़ौरन मेरी मदद करने के लिए मेरे सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। मेरे सगे बाप ने तो आज तक मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, लेकिन उस इमाम साहब जो एक जिनजाद थे, उन्होंने मेरा कुछ ना होते हुए भी मुझे अपनेपन का एहसास दिलाया और मुझे ऐसे कदम से बाज रखा जो शायद दुनिया से तो मुझे जान छुड़वा देता, लेकिन मेरी आखिरत मुझ पर भारी कर देता। आज मैं समीउल्लाह के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। खुदा ने मेरी गोद में 2 खूबसूरत बच्चे भी दिए हैं। माजी की तल्ख यादों को मैं भुला चुकी हूँ, लेकिन कभी कभी अकेले में मुझे अपनी माँ की याद सताती है जो ना जाने दुनिया की इस भीड़ में कहाँ खो गई है। आज भी मैं ये दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी हो बिल्कुल सही सलामत हो। काश जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर मेरा और उसका आमना सामना हो जाए। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।